ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات سورہ مبارکہ رعد آخری آیت نشان 43واں۔ اللہ اپنے اس کلام میں نبی کی رسالت پر دو گواہوں کو پیش کر رہا ہے، ایک گواہ خود اللہ اور ایک گواہ ہر زمانے میں ایک ایسا فرد جس کے پاس ہر کتاب کا جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کا علم ہے۔ اس لیے کہ انصر بھائی الف لام لگا ہوا ہے کتاب پر، یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں، پہلے تو جو میں اور آپ کتاب لکھتے ہیں وہ کتاب نہیں ہے، کتاب ہے ہی وہ جسے اللہ لکھے، تو تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن اور صحف موسیٰ و ابراہیم، اور سینکڑوں کی تعداد میں آسمان سے کتابچوں کی شکل میں ایک صفحے کی شکل میں بھی جو صحیفے آئے وہ سب کتاب ہیں۔ تو جو کچھ آسمان سے آیا اس کا جو عالم ہو وہ ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ ذرا ترجمہ غور سے سنیے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ منکرین رسالت صرف نبی کے زمانے میں نہیں تھے، ہر دور میں نبی کی رسالت کے منکر رہے، تو جب ہر دور میں منکرین رسالت رہے تو نبی کی رسالت پر گواہ بھی ہر دور میں ہوگا۔ اللہ ہر دور میں رہے گا، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور اللہ کے ساتھ وہ کافی، اچھا کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے۔ یہ جو واو آ رہا ہے نا، ومن عندہ علم الکتاب، یہ واو عاطفہ ہے، یعنی جیسے اللہ کافی ہے ایسے ہی اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے۔ بہت روشن بات ہے کہ اللہ کتاب نازل کرنے والا ہے اور علی اترتا ہوا دیکھنے والا ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں سمیت رنتن ہینا نزل الوحی، میں نے جب بھی قرآن نازل ہوا تو رونے کی آواز سنی۔ پوچھا یا رسول اللہ ما ہذہ الرنہ، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان، جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان بلبلا کے روتا ہے۔ یاد رہے کہ بلبلا کے آیتوں کے نازل ہونے پہ رونے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ فرمایا ھذا شیطان، یہ آیات کے نازل ہونے پہ جو رو رہا ہے یہ شیطان ہے۔ بات یہاں سرکار نے مکمل نہیں کی بلکہ آگے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، وَتَرَى مَا أَرَى، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو۔ لہذا علی مولا گواہ ہے کہ قرآن نازل ہوا۔ فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، میرے سامنے سے اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔
جو دنیا کے لیے حجاب ہے میرے لیے مشاہدہ ہے، لہذا گواہ وہی بنے گا جس نے آیات کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کم سے کم مکتب اہل بیت کے مکتبیوں کو مجھے دقت نہیں ہوگی، لیکن جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، جو موسمی مجلس میں آتے ہیں، تو بہرحال ان کا بھی مجھے احترام کرنا ہے، ان کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے۔ یہ کیسے سمجھیں گے کہ جو نبی سنتے تھے وہ علی سنتے تھے، جو نبی دیکھتے تھے وہ علی دیکھتے تھے؟ حدیث آگے بڑھتی ہے، الا لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ یا علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ تو نبی اور علی جو دیکھتے ہیں دونوں وہی سنتے ہیں، جو سنتے ہیں دونوں وہی سنتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں جو دونوں دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں۔ یہ کیسے سمجھنا مشکل ہے جب نبی نے کہہ دیا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک جانب سے دیکھیں تو نبی نظر آئے، ایک طرف سے دیکھیں تو اللہ کا ولی علی نظر آئے۔ سرکار کے دو پہلو، میں اور علی ایک ہی وجود کے دو پہلو ہیں، بلا تشبیہ، صرف بچوں کو ذہن قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک جانب لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، ایک جانب مالیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ادھر سے دیکھیں تو مالیت نظر آئے، ادھر سے دیکھیں تو حیثیت نظر آئے۔ علی نبی کی مالیت کو کہتے ہیں اور نبی علی کی حیثیت کو کہتے ہیں، یہ دو نہیں ہیں۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ جی میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، میری جان آئے ہوئے ہیں، میرے عزیز آئے ہوئے ہیں، تو مجھے انہیں بھی حلق سے اتارنا ہے۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ، دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے۔ یہ جو سرکار فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، دو باپ کہا کیوں نبی نے؟ اس لیے کہ دو نہیں ہیں۔ اللہ علی نبی آبادی کو حاکم رکھیے گا، ہر فضیلت جو نبی کے ساتھ علی کی ہے اس پر اللہ علی نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس ایک جملے کو حاکم رکھیں گے، الجھنے دور ہیں۔ جی ہمیں کوئی نہ بتائے کہ اسلام کیا ہے، ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ توحید کیا ہے، تم ہاتھ پیروں والا اللہ رکھنے کے باوجود بھی مسلمان۔ ہم آج رک جائیے گا، تم ہاتھ پیروں والا اللہ رکھنے کے بعد بھی مسلمان، اور ہم نہج البلاغہ پڑھ کے بھی تمہارے نزدیک کافر؟ ہاں الحمدللہ ہم علی کے دشمنوں سے کافر ہیں، منکر ہیں، نہیں مانتے۔ توجہ ہے، یہ کیوں فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں؟ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے باپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا نابالغ بچہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو پیسے باپ کو بھرنے ہیں۔ میں نے اب یہ نہیں کہا کہ آپ کا بچہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے، اس لیے کہ جو مجلس میں آتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ بھائی کسی کا بچہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے اور نابالغ بچہ ہو تو پیسے باپ کو بھرنے، اور اگر بچہ بالغ ہو تو خود ذمہ دار ہے۔ یعنی 15 سال سے زیادہ کا لڑکا اور 9 سال سے زیادہ کی لڑکی اگر کسی کا نقصان کر کے آئے تو خود ذمہ دار ہے۔ جب ہمارا ہی بچہ بالغ ہو جائے تو خود ذمہ دار ہے، تو 1400 سال پہلے اگر کوفے والے کالے کپڑے پہنتے تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیوں ہیں؟ جب باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے، اچھا عجیب منطق ہے ان کی، جب ذمہ دار بنانے لگے تو 1400 سال پہلے والے کوفیوں کو ذمہ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جو یزید کو بٹھا کے گیا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کو۔ بھائی اس ممبر سے اگر
ہمارے عقائد کا دفاع نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ اس لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے برداشت فرمائیں۔ اگر اولاد بالغ نہ ہو تو باپ کی تربیت ولایت کی ضرورت ہے۔ سرکار کی 63 برس کی زندگی میں امت بالغ نہیں ہوئی۔ بھائی بات جا رہی ہو تو گردن ہلائیے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ باپ رہے، تو نبی نے پردہ فرمایا تو علی، امت کو بالغ کرنے کے لیے علی، شعور کو بالغ کرنے کے لیے، سوچ کو بالغ کرنے کے لیے، نظریات کو بالغ کرنے کے لیے، جی مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جی نبی نے پردہ فرمایا تو علی امت کو بلوغ فکری دینے کے لیے موجود ہے۔ ایک تو یہ سبب ہے، دوسرا ایک اور سبب بھی ہے۔ آپ کچھ دن کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہوگا تو پورا مہینہ شادیوں کا مہینہ ہے، آپ شادیوں میں شرکت فرمائیں گے۔ مولانا قبلہ جب نکاح پڑھانے کے لیے آئیں گے تو دلہن سے اجازت لے کر نکاح پڑھیں گے، مگر صیغہ شروع کرنے سے پہلے کہیں گے کہ دلہن کے والد کہاں ہیں؟ تو اگر کوئی کہہ دے کہ دلہن کے والد مصروف ہیں، آپ نکاح شروع کریں، تو وہ کہیں گے نہیں، مجھے ان سے اجازت چاہیے۔ اگر وہ یہ کہے کہ دلہن کے والد راضی نہیں ہیں اس نکاح پر، تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے، اس لیے کہ ولایت باپ کو ہے۔ ولی اگر اجازت نہیں دے رہا یا ولی اگر ہے نہیں، کبھی کہیں دیکھا آپ نے، کبھی سنا، اور کبھی ایسا ہو تو کبھی سنیے گا، اور سنے تو مجھے بتائیے گا کہ کسی نے کہا ہو کہ باپ اگر نہیں ہے یا اجازت نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں، اماں ہے، اماں سے پوچھ لو۔ ماں کے پیروں کے نیچے، بھائی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مقام بہت بلند ہے ماں کا، مگر ماں ولی نہیں ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے مگر ماں ولی نہیں ہے۔ باپ ولی ہے یا دادا ولی ہے؟ کیونکہ دادا تو باپ پہ بھی ولی ہے، اگر باپ اجازت نہ دے تو دادا دے دے تو وہ شرعی طور پہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باپ پر بھی ولی ہے۔ کبھی کہیں نہیں ملے گا آپ کو دیکھنے کو کہ کوئی کہے کہ ماں سے پوچھ لو اس لیے کہ ماں ہے، تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، ماں سے پوچھنا کافی نہیں ہے، باپ سے پوچھنا ہے۔ شاید سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے، جی عطا مجھے وہیں سے دے دیجیے۔ علی کے فیض سے دار بن گیا جو کھانا علی کے فیض سے دار بن گیا جو بت خانہ کا صاحب وقار بن گیا، اور کعبہ علی کا شیعہ کرنے کے واسطے کعبہ واسطے خود کالی ابا پہن کے عزادار بن گیا۔ یہ مت دیکھنا کہ وہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ کے رسول کی رسالت پر اللہ گواہ، اور وہ کہ جس کے پاس آسمانی ہر کتاب کا علم ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، لہٰذا اسے ثابت کرنا بہت مشکل نہیں ہے، فراوان مثالیں ہیں، بہت روشن مثال ہے کہ نبی کی گود میں جب آئے تو فرمایا تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں۔ یہ نااہلوں تک علی کا پیغام نہ پہنچ جائے، کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ قرآن سنا کیسے رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے کہ جسے تم کاغذ پر لکھا دیکھتے ہو وہ قرآن منطوق اور منزل ہے، اور جو مجسم قرآن ہے وہ علی ہے۔ جی لہذا ہر زمانے میں ایک عالم الکتاب ہونا ضروری ہے۔ وہ عالم الکتاب کبھی مولا علی، کبھی امام حسن، پھر حسین،
پھر زین العابدین، اور قصہ آگے بڑھے گا تو باقر العلوم، پھر زینت بڑھے گی تو جعفر صادق، اور پھر کمال ہی کمال ہوگا تو موسیٰ کاظم۔ یہ ہر زمانے میں عالم الکتاب کے نام ہیں جو میں نے بتائے، جو کبھی یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے کہ ما ادری، ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا، دیکھ کر بتائیں گے، پوچھ کر بتائیں گے۔ یہ ارادہ کرتے ہیں تو غیب کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ قرآن جن کا وجود ہو، قرآن جن کی ذات ہو۔ آپ نے کبھی غور فرمایا شرعی مسئلہ کہ قرآن کے حروف کو ہاتھ بغیر وضو کے لگانا حرام، ایسے ہی موسیٰ کاظم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام، ایسے ہی علی کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام۔ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ قرآن کی آیات کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے حرام، ایسے ہی ائمہ کے ناموں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام۔ توجہ ہے؟ بات بہت ہی واضح ہے اور روشن ہے کہ آج جن امام حمام کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر ایک فضیلت، اور پھر رات تو رونے کی اور پرسے کی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے ایک فضیلت کی طرف توجہ کریں۔ مصیبت تو بیان کرنے کی رات ہے، اور باب المراد ہے، اور باب الحوائج کا تابوت ہے۔ میرے مولا، ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ جس امام سے معجزے ظاہر ہوئے، تعداد کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جس امام سے معجزے ظاہر ہوئے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم۔ اور ان تمام معجزات میں، میرے بچوں جوانوں ذرا کچھ لے کے جانا، ان تمام معجزات میں آدھے سے زیادہ، 50% سے زیادہ معجزات وہ ہیں جو زندانوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک سبب بنتا تھا کہ جو بھی امام کا دربان اور زندان بان ہوتا تھا وہ مولائی ہو جاتا تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو جاتا ہے، اور یہ سبب بنتا تھا کہ پھر زندان بان کو تبدیل کیا جاتا تاکہ وہ آئے کہ جو ان پہ ظلم کرے، جی ان کا چاہنے والا نہ ہو۔ مثلا ابن عمر نامی ایک زندان بان کہتا ہے کہ زندان کو میں نے مقفل کر دیا تھا، قفل لگا دیا تھا، اور میں اس روزانے سے، اس روشندان سے دیکھ رہا تھا کہ جس سے مجھے موسیٰ ابن جعفر نظر آئے، تو میں نے دیکھا کہ اچانک وہ فضا میں بلند ہونے لگے اور سقف تک پہنچے، تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ چھت کھلی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے کوئی نیند کا غلبہ ہے، مگر جب میں نے خوب مکمل بیداری کو یقین کر لیا کہ میں بیدار ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نہ منظر نظر آیا کہ کچھ دیر کے بعد وہ ویسے ہی آسمان سے اترتے نظر آئے۔ تو میں نے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہی ہے، میں نے قفل توڑا، کھولا، اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو مسکرا کے فرمایا ہاں، فرشتوں سے ملنے گیا تھا۔ یہ میں نے صرف ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے، کثرت سے جس امام سے معجزے ظاہر ہوئے ہوں، جی، اور زندانوں میں معجزے ظاہر ہوئے۔ بھوکے شیروں کو چھوڑنے کا واقعہ تو آپ نے بہت سے ذاکروں سے سنا ہے۔ پہلے بھوکا رکھا گیا تاکہ جب انہیں چھوڑا جائے تو ان کے گمان میں وہ امام پر حملہ کریں، اور ہم یہ کہیں گے کہ شیروں نے حملہ کر دیا، درندوں نے مار دیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب ان بھوکے شیروں کو چھوڑا گیا اور وہ جس تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو جنہیں جمع کیا ہوا تھا نا کہ جو گواہ بنے کہ شیروں نے حملہ کیا ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم بس یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ کسی وقت پہنچے اور زخمی کیا اور گویا وہ حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں، مگر وہ دوڑتے ہوئے شیر پیروں میں جا کے گرے، اور ہر ایک نے امام کے جوتیوں کا اور پیروں کا بوسہ لیا، اور جب وہ لپٹ کر امام انہیں پیار کر رہے تھے، وہ امام کے پیروں سے لپٹ رہے تھے، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے تھے، اور امام ان پر شفقت سے اپنا دست مبارک پھیر رہے تھے۔ تو اس معجزے کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ تو پھر ہارون الرشید کا مطلب پورا نہیں ہوا، جس زندان بان کو بھی رکھا، حتیٰ ابھی ہم رستے میں انصر بھائی اور ہم بات کرتے آ رہے تھے، اب غور فرمائیں کہ وہاں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس میں حضرت یوسف کو اپنی جان اور آبرو اور احترام اور عزت اور احترام اور وقار بچا کر نکلنا پڑا، جانا پڑا، حجرہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن جب امام موسیٰ ابن جعفر کے پاس ایک فاحشہ کو بھیجا، تو وہ جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سجدے میں پڑی تھی،
اور جب اس سے کہا ہم نے تو تمہیں اتنے پیسے دیے، تمہیں اتنا بتایا سمجھایا کہ تمہیں جانا ہے تاکہ وہ تمہاری طرف رغبت کریں تو ہمیں بہت کچھ کہنے کا موقع ملے. اس نے کہا کہ جب میں ان کے سامنے بن کر گئی تو پہلے تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں، مگر میں نے جب توجہ دلانے کی کوشش کی تو انہوں نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ذرا اس فضا میں دیکھو. تو جب میں نے ان کے اشارے پر اس فضا میں دیکھا تو میں جن کے حسن کا عشر عشیر بھی نہیں ہوں، ایسی حسین حوریں کھڑی تھیں، اور کہا تم میرے پاس جس غرض سے آئی ہو تمہیں اندازہ ہے کہ اس کا بدلہ، اس کا عوض جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ان کا ایک جملہ مجھ پہ اتنا اثر کیا کہ میں نے سجدے میں سر رکھ کے توبہ کی. جو اپنی آبرو بچائے وہ نبی، جو دوسروں کو جہنم سے نکالے وہ امام. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے عزیزوں، مجھے اندازہ ہے تمام گلیوں میں، کوچوں میں موچی دروازے کے اس وقت شدید رش ہے. میرے عزیز جو مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک عقیدت اور عشق کی کیفیت میں ہیں. بہت سی جگہوں پہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، جو جیسا ہے ویسے ہی بیٹھا رہے گا. ہمارا بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے. ہم سب یہاں آئے ہیں، ابھی ایک تابوت کو دیکھیں گے، ایک تابوت کی زیارت کریں گے جس تابوت میں لیٹا ہوا اسیر وہ ہے کہ جس کی بیڑیاں بھی کاٹی نہیں گئی ہیں. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. آج کی اس مجلس کے لیے تو مجھے کوئی خاص محنت نہیں کرنی، آپ سب تیار ہو کر آئے نا کہ مولانا کچھ بھی پڑھیں ہمیں تو رونا ہے. اور جب گریہ کر رہے ہو نا آپ تو یہ جو بگڑا ہوا چہرہ ہے نا ہمارا، یہ جناب زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے. جی بعض احباب رومال رکھ لیتے ہیں، بعض گردن جھکا لیتے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، مگر جب آپ گریہ کر رہے ہوتے ہیں اور آواز بلند آواز سے رو رہے ہوتے ہیں تو مجلس ایسی جس میں بلند آواز سے گریہ ہو رہا ہو، ایسی مجلس کے بعد امام جعفر صادق نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں رونے والوں کے لیے، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں. بڑی قدر ہے ان آنسوؤں کی، جسے رونا نہ آئے وہ برابر والے کو روتا دیکھے تو کچھ نہ مانگے. کوئی حاجت نہیں ہے، صرف ایک حاجت، یا اللہ میری آنکھ میں بھی آنسو آ جائیں. اس لیے کہ اس قطرہ اشک کا مقام بہت زیادہ ہے، بہت کام آئے گا یہ مرنے کے بعد. اس دنیا میں بہت کام آ رہا ہے. اہل بیت کسی کا ادھار نہیں رکھتے، اس دنیا میں یہ ہمارا رونا ہمیں بہت کام آ رہا ہے. سب سے زیادہ جو فائدہ ہمیں اس رونے کا ہوتا ہے، ہم بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے مطمئن رہتے ہیں. کون ہمارا کیا بگاڑے گا، ہم حسین کے عزادار ہیں. چلیے کچھ دیر کے لیے بغداد چلیے. جو جہاں ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا اور ایسے روئے گا جیسے آج ہمارے گویا مولا کے زمانے میں مولا کے تابوت کو کاندھا دینے آئے. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں آج امام موسیٰ کاظم کے مزار پر. کاظمین میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جمع ہیں، امام کو سلام کرنے آئے. وہاں بھی ایک شبیہ تابوت کو پل بغداد پہ رکھ کر روئے ہیں. اس پرانے دور میں پلٹے ہیں کہ جب ایسا ہوا تھا اسی شہر کے اندر. میرا اس مجمع سے چاہنے والوں سے ایک سوال ہے، اگر ہمارے معاشرے کا کوئی معتبر، ہماری قوم کا کوئی معتبر فرد گرفتار ہو جائے تو ہمارے یہاں احتجاج شروع ہو جاتا ہے، دھرنے ریلیاں شروع ہو جاتی ہیں. جی ہم اپنے عزیز کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. سوال یہ ہے 14 سال قید. اس وقت کے شیعوں کا کتنا بڑا امتحان تھا. کہاں تھے چاہنے والے؟ ذرا پلٹیے اس دور میں کہ کتنا مشکل دور تھا. ہارون الرشید کے محل میں رات کو روزانہ لہو و لعب کی محفل سجتی ہے.
طرب اور رقص کا ماحول ہوتا ہے، مغنیاں بلائی جاتی ہیں، رقاصائیں بلائی جاتی ہیں۔ روزانہ کا کام ہو رہا تھا کہ کسی نے آواز دے کر کہا کہ آج ہم نے مدینے کے شاعر ابو العطا کو بغداد میں دیکھا ہے۔ ہارون نے کہا وہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، بغداد میں تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، ابو العطا ہے، شاعر زمان، ادیب دوران، ابو العطا مدینے کا رہنے والا۔ کہا ڈھونڈو، تلاش کرو کہ ابو العطا کہاں ہے۔ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، کارندے پہنچے کہ آپ کو حاکم نے بلایا ہے۔ یہ پہنچے حاکم کے پاس، کہا ابو العطا بصرے میں بغداد میں کیسے آئے ہو؟ کہا میں ذاتی غرض سے آیا ہوں۔ کہا جتنی دن رکنا ہے روزانہ دربار میں آؤ گے اور ایک غزل ضرور سناؤ گے۔ 3 دن تک غزلیں سنتا رہا۔ تیسرے دن جب اسے وہ کلام سناؤ جو تم نے بصرے میں پڑھا تھا، اور تمہارے کلام کے بعد پھر محفل ختم ہو گئی تھی کہ اس سے اونچا کلام ہی نہیں ہے، تو کہنے لگے اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ میں تمہیں کلام سنا رہا ہوں 3 دن سے، آج وہ کلام سناؤں جو اس سے اونچا کلام نہیں ہے، اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ ہارون رشید کہتا ہے کہ جو مانگو گے دوں گا۔ کہا دوبارہ پوچھوں کہ جو مانگوں گا دو گے؟ کہا جو تم مانگو گے وہ میں دوں گا۔ غزل سنا دی، ہارون اٹھ کے جانے لگا، جاتا جاتا لوٹ کر آیا۔ ابو العطا کچھ مانگنا چاہ رہے تھے۔ ابو العطا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا میرے امام کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر! کتنا سخت دور تھا چاہنے والوں کا۔ میرے امام موسیٰ کاظم کو آزاد کر دو۔ کچھ دیر خاموش رہا، کہنے لگا 2 دن بعد زندان کے دروازے پر آ جانا، 2 دن کے بعد اپنے امام کو زندان سے جا کے لے لینا۔ ابو العطا، میں رونے والوں سے پوچھ رہا ہوں، ابو العطا کتنا خوش اپنے مسافر خانے اپنی زوجہ اور بچوں کے پاس گئے ہوں گے۔ میں نے اتنے عرصے سے شاعری کی، میں نے اتنے کلام لکھے، آج مجھے قیمت وصول ہو گئی، میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خوشی گئے، اپنی زوجہ کو جا کے خوشخبری سنائی، بچوں سے لپٹ کے مبارکبادیں دیں۔ 2 دن کے بعد صبح سے آ کر بیٹھ گئے۔ زندان کا دروازہ کھلتا ہے، کوئی اسیر لایا جاتا ہے، کوئی اسیر چھوڑا جاتا ہے، اور ہر مرتبہ زندان کا دروازہ کھلتا تھا تو یہ دوڑ کے قریب جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے ہی باہر آئیں گے ہاتھوں کا بوسہ دوں گا، پیروں پہ گر کے کہوں گا مولا بتائیے پہلے کہاں چلیں گے؟ مدینے میں آپ کی بیٹیاں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابو العطا کہتا ہے کہ ہر دفعہ دروازہ کھلنے پر میں آگے بڑھ کے جاتا تھا، دوڑ کے جاتا تھا، مگر کوئی اور آتا تھا اور کسی اور کو لے جاتے تھے۔ میں نے آخر پوچھ لیا آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی، کہنے لگے صبر کرو آج تمہارا امام آزاد ہوگا۔ کہتا ہے عصر کا وقت آیا، دروازہ کھلا، میرے سامنے سے ایک تختے پہ جنازہ، 4 مزدور اٹھائے،